پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم عبدالفناز صاحب. وعلیکم السلام جی, شکریہ جی. جی عبدالفناز صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کتنے بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اس آپریشن کے نتیجے میں؟ جی ابھی تک میرے اطلاع کے مطابق جو میری ابھی ان سے بات ہو گئی, تقریباً 3 بچوں کو ریسکیو کر دیا گیا. اس بہار والے اور دوسرے 5 بچے بتا رہے ہیں, لیکن ان کی تعداد 3 ہے. ٹھیک ہے. عبدالفناز یہ بھی بتائیے گا کہ آپریشن اس وقت جاری ہے, روک دیا گیا ہے, آپریشن کے کیا معاملات ہیں؟ کیونکہ ہم صبح 7 بجے سے غالباً اس کے قریب سے یہ چیئر لفٹ پھنسی ہوئی ہے جس میں بچے بھی موجود ہیں اور 2 اساتذہ ان کے غالباً موجود ہیں, اور یہ آپریشن تقریباً 2 بجے کے قریب سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے, اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے متعدد طریقوں سے. تو ابھی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ جی شام ہوتے ہوئے انہوں نے ریسکیو والے نے اور آرمی والے نے آپریشن روک دیے اور واپس چلے گئے. مقامی لوگوں نے آپریشن شروع کر دی, دوریاں بنا کر وہ رستے پر جا کے 2 بچوں کو انہوں نے ریسکیو کر دیا. ان کے ساتھ ریسکیو ٹیم بھی ہے, لیکن زیادہ تر مقامی لوگ جو ہے نا وہ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. اچھا ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ وہ واپس چلے گئے ہیں, مطلب جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشن ہو رہا تھا ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ واپس چلے گئے ہیں کمانڈوز کے ساتھ؟ جی ہیلی کاپٹر کے ساتھ جو وہ ریسکیو کر رہے تھے, کیونکہ شام اندھیرا ہو چکا تھا, موسم خراب بھی تھی, تو وہ واپس چلے گئے تھے. باقی ریسکیو جو مقامی ٹیم ہے اور مقامی جو لوگ ہیں وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں, نیچے بیٹھے ہیں. انہوں نے ٹارچ وغیرہ سب کچھ لے کے اور اس طرح ایک کھانا بھی خود پکا رہے ہیں, ادھر بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بھی ہوں ہم ان کو نکال لیں گے. اچھا کوئی اس وقت آپریشن کی اوور آل کمانڈ کون کر رہا ہے؟ کوئی تو ہوگا نا, کوئی وہاں پہ کوئی اس میں لوگ ہوں گے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں گے یا جو بعد میں لوگ گئے ہیں؟ بالکل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ڈپٹی کمشنر تنویر الرحمان صاحب بھی ہیں وہاں پہ, اور ڈی پی او صاحب وہاں پر موجود ہیں. سارے جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہیں وہ خود ہینڈل کر رہے ہیں اس آپریشن کو. اچھا بتایا گیا تھا اس میں انجینئرنگ اور دیگر ڈپارٹمنٹس جو ہیں فوج کے, پہلے تو کمانڈوز تھے, انہوں نے سارا دن انہوں نے کوششیں کی ہیں اس کی اپنے ان کے ہیزرڈ سے. تو آپ کوئی اس میں ٹیکنیکل سٹاف کوئی موجود ہے, کوئی ان کا فوج کی طرف سے جو انجینئرنگ کے ہیں یا دیگر ٹیکنیکل جو اس طرح کے ریسکیو آپریشن کو وہ دیکھتے ہوتے, ان کے لوگ بھی موجود ہیں آپ کے ساتھ؟ جی بالکل, یہی بھی موجود ہیں اور ریسکیو والے بھی ہیں. سارے ٹیکنیکل جو سسٹم ان کا وہ لوگ یہاں پر ہیں, لیکن زیادہ تر ابھی مقامی لوگ یہ کام کر رہے ہیں. مقامی لوگوں کو یہ تقریباً نہیں چھوڑ رہے تھے. مقامی لوگوں نے ان کو کہا کہ ہم اس کو اتار سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا یہ رسک کام ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے, یہ ہم کر لیں گے, لیکن ان سے نہیں ہوا. ابھی مقامی لوگ لگے ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا عبدالفناز کہ اس میں جو پرائیویٹ یہ چیئر لفٹ آپریٹرز ہیں ان کی بھی مدد لی گئی ہے, اور جو مقامی لوگ آپ کہہ رہے ہیں خود سے کر رہے ہیں, تو خود سے کیا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں یہ؟ جی اس سے وہ ڈوری چھوٹے ڈوری بنا کر اس رسی کے اوپر وہ جا کے تقریباً ایک سائڈ سے دوسری طرف سے ان کی اونچائی جو ہے وہ 600 فٹ بتائی جا رہی ہیں, اور ان پہ جا کے رسی جو ایک رسی بچی اس پہ جا کر ایسا ان کے ذریعے ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا پہلے تو یہ کہہ رہے تھے جس رسی کا یا آپ وائر کا بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ کہہ رہے تھے اس کو ٹچ نہیں کیا جا رہا تھا کہ کہیں اس کے ہلنے جلنے سے جو بچے ہیں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی جو چیئر لفٹ ہے وہ نہ بیلنس ہو جائے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی اسٹرانگ وہ ہے وائر کہ انہوں نے جا کے جو آپ بتا رہے ہیں 4 کے قریب بتایا جا رہا ہے بچوں کو ریسکیو کیا گیا ہے, تو وائر وہ اگین انٹیکٹ ہے اور وہ ٹھیک طریقے سے مضبوط ہے جو سارا دن بتایا گیا کہ شاید اس وائر کو اگر آپ نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو کوئی یہ خدا نہ خواستہ نقصان نہ ہو؟ جی ابھی مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اتنی جو وزن ہے یہ اٹھا سکتی ہیں, کیونکہ زیادہ تر یہاں پر اس طرح ہوتے ہیں کہ چیئر لفٹ کافی تعداد میں یہاں پر ہیں, اور یہ تقریباً 8 بندے اس میں بٹھاتے ہیں, سوار کرتے ہیں. کبھی کبھار یہ وزن زیادہ بھی اس میں ڈالتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ ان کی تجربہ ہے کہ اتنا وزن برداشت کر سکتے ہیں. تو یہ مقامی لوگ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں کہ ڈولیاں بنا کر اس کے اوپر جا رہے ہیں. تو ابھی لائٹیں وغیرہ کا کیا کام سسٹم ہے اس وقت؟ لائٹس وغیرہ کیسے اس میں کی گئی؟ فلڈ لائٹس لگائی گئی ہیں کیونکہ میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ خبر آ رہی تھی کہ فلڈ لائٹس جو ہیں وہ کی گئی ہیں, یا مقامی طور پر
آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یا کوئی بڑی بڑی لائٹس لگائی گئی ہیں؟ اس طرح انتظامیہ اور دوسری طرف سے کوئی لائٹنگ نہیں ہوئی. مقامی لوگوں کے اپنے پاس جو ٹارچ ہوتے ہیں وہ ساتھ انہوں نے لیا ہے اور ان کے ساتھ یہ کام چلا رہا ہے. نہیں اتنے بڑے فاصلے پہ جو ہے ڈیفینیٹلی تو اس کے لیے تو آپ کو بڑی مطلب وہ چاہیے، آپ کو بگ ٹارچز چاہیے. چھوٹی ٹارچز کا کام تو نہیں ہے وہاں پہ اتنے اندھیرے میں کام کرنا. انہوں نے فلڈ لائٹس ٹائپ نہیں لگائی ہوئی؟ میں تو پڑھ رہا تھا کہ شاید فلڈ ٹائپ انہوں نے لائٹس لگائی ہیں وہاں پہ. نہیں جی، فلڈ لائٹ نہیں لگائی کیونکہ وہاں پہ تو سسٹم اس طرح ہے کہ اندھیرا اور وہاں پہ بجلی کا سسٹم جو ہے وہ درہم برہم بجلی ہوتی نہیں، تو یہ لائٹ کہاں سے لگائیں گے. زیادہ تر لوگوں کے پاس اپنے جو گھروں میں ٹارچ ہوتی ہیں اور جو بیٹریاں ہوتی ہیں وہ سولر سے وہ ان سے کام چلاتے ہیں. نہیں وہاں پہ جنریٹر کے ذریعے اگر وہاں پہ آرمی کے ٹروپس آئے تھے ان کے پاس تو بہت سارا سسٹم ہوتا ہے، تو جنریٹر کے ذریعے تو بہت سارے اس طرح کی فلڈ لائٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا سکتی تھی. آئی ہوپ کہ یہ کیا گیا ہوگا وہاں پر. نہیں اس طرح ابھی تک تو کچھ ہوا ہے نہیں، کیونکہ میں نے ابھی کچھ منٹ پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس اپنی وہ ٹارچ ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، اس سے وہ کام چلا رہے ہیں. اچھا بچوں کو صبح 7 بجے کے وہ ٹرائپ ہیں، وہ کھانے پینے کا کچھ کیا گیا سسٹم؟ فوڈ سپلائی کی گئی ہے اسی ڈولی کے ذریعے؟ جو پہلے وہ ریسکیور گئے تھے تو انہوں نے کوئی ڈراپ کیا فوڈ وغیرہ وہاں پر، کوئی دیے ان کو جو بچے وہاں موجود ہیں ابھی؟ جی بالکل ریسکیو والے جب گئے تھے تو اس کا ایک بندہ نیچے اترا تھا، انہوں نے اپنے ساتھ جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہیں دوائیاں اور وغیرہ فروٹ وغیرہ یہ سب کچھ انہوں نے فروٹ بھی ان کو فراہم کی، سب کچھ ان کو فراہم کیا تھا. اچھا یہ کب پتہ چلا تھا کہ یہ وہاں پہ رک گئی ہے؟ کیونکہ وہ بتایا جا رہا ہے صبح 7 بجے سکول جاتے ہیں بچے اسی کے ذریعے، تو یہ کب پتہ چلا کہ یہ نہیں آپریٹ کر رہی، نہیں چل رہی؟ ذرا تفصیل بتائیے گا ذرا اس کا. کس وقت مقامی لوگوں کو یا دیگر پاکستانی میڈیا، بلکہ اب تو انٹرنیشنل سٹوری بن چکی ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو فالو کر رہا ہے، تو وہاں پہ کب پتہ چلا کہ رک گئی ہے اور اس کے لیے انہوں نے انیشلی کیا کرنے کی کوشش کی؟ یہ تقریباً صبح 6-7 کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا. یہ بچے اسکول جا رہے تھے کیونکہ ان کے اسکول کافی دور ہیں اور درمیان میں ندیاں نالے پل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پار کرنا بہت مشکل پڑ جاتی ہے ان لوگوں کو. اور جب یہ اسکول پہنچ جاتے ہیں پیدل تو اس وقت اسکول سے چھٹی ہو جاتی ہے. یہ ان کے لیے یہ سفر جو ہے آرام دہ اور محفوظ یہ لوگ سمجھتے تھے. تو صبح جب یہ واقعہ پیش آیا تو کسی نے شاہدین نے دیکھا کہ یہ رسی ٹوٹی، ان کی رسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور یہ پھنس گیا ہے، تو انہوں نے اطلاع دی. اچھا یہ اس کو آپریٹ کون کرتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کوئی آپ کو آپریٹر چاہیے، کوئی لفٹ آپریٹر چاہیے، کوئی اس کی دیکھ بھال کرتا ہوگا، کوئی اس کا کرایہ ہوتا ہوگا، کوئی والدین کرایہ دیتے ہیں، یہ پرائیویٹلی ہے یا لوگوں نے خود پیسے اکٹھے کر کے لگائی ہوئی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بندہ تو ہوگا وہاں پہ جو اس پورے معاملے کو دیکھتا ہے. اس کا کیا سسٹم ہے؟ کیسے آپریٹ کرتا ہے؟ یہ فری ہے یا لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں؟ جیسے شہروں میں رکشے کے، یہ ویگن کے، بس کے کرایہ لوگ لگوا لیتے ہیں گھروں میں، تو اس کا کیا سسٹم ہے یہ جو آپریٹ کرتی ہے وہاں چیئر لفٹ؟ جی بالکل، یہ مقامی لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان کی مشاورت سے یہ لگاتے ہیں کیونکہ آمد و رفت کی کوئی اور ذریعہ نہیں. سڑکوں کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہے. کس نے لگائی تھی؟ یہ حکومت نے لگائی تھی؟ کوئی وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لگائی تھی یا والدین نے خود خرید کے کوئی لوگ لے آئے تھے پرائیویٹلی انہوں نے لگا کے دیا؟ لگائی کس نے تھی پہلے یہ؟ نہیں یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ لگاتے ہیں اور ان چیئر لفٹوں کا کام کرتے ہیں، تو وہ لگاتے ہیں. ان کی کرایہ 25 سے لے کر 30 تک ان کی کرایہ وہ رکھتے ہیں، فی سواری وہ کرایہ وصول کرتے ہیں اور 8 بندے اس میں بٹھاتے ہیں. ڈیلی کا 25 روپے کرایہ لیا جاتا ہے اس کا ایک بچے کا، آپ یہ بتا رہے ہیں؟ کوئی بھی بندہ ٹریول کرے وہاں سے؟ جی ڈیلی ایک بندے کا تقریباً 25 روپے لیتے ہیں، ایک طرف سے، دوسری طرف سے 25. مطلب 50 روپے ہیں روزانہ کے؟ جی روزانہ کے 50 روپے ان کے اوپر آتے ہیں. اور 1500 روپے مہینے کا اگر یا 2000 کے قریب یہ پر بچہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ پڑتی ہے جس پہ یہ ہوتے ہیں، تو اس کو مینٹین کون کرتا ہے؟ وہاں پہ کوئی دیکھتا تو ہوگا نا، چڑھاتا ہوگا، چلاتا ہوگا، پھر اس کو رات کو روک دیتا ہوگا، تو وہ کون کرتا ہے اس کا؟ یہی مقامی لوگ ہوتے ہیں، ان کو مینٹین سب کچھ وہ لوگ کرتے ہیں. صبح 7 بجے سے یہ تقریباً شام یا رات 8 بجے تک یہ چلاتے ہیں اور اس کے بعد یہ چھٹی کر دیتے ہیں صبح. پھر اس طرح یہ ان کی روٹین اس طرح ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں اس کو چیئر لفٹ کو چلانے والے وہاں پہ؟ دن میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے صبح 7 سے لے کے 8 بجے تک، یا کوئی اور درمیان میں لوگ وہ کوئی آتے شفٹ ہوتے رہتے ہیں؟
نہیں نہیں، اس میں تقریباً 2-3 لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک بندہ ریسٹ کے لیے جاتے ہیں کھانا پینے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے، دوسرا بندہ آ جاتا ہے، اس طرح تقریباً 2-3 بندے ہوتے ہیں اور یہ چلاتے ہیں۔ اس میں کتنی ٹریفک ہوتی ہے روزانہ کے؟ کتنے لوگ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس سسٹم کو، اسٹوڈنٹ اسپیشلی بچے؟ یہ زیادہ تر اس طرح ہے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں نیچے شہر جاتے ہیں اس وقت سب کے لیے، تو وہ لوگ اس میں پھر سوار ہوتے ہیں، تقریباً یہ 100-200 لوگ اس طرح عموماً ہوتے ہیں ڈیلی کے؟ جی اچھا، یہ بھی بتائے گا عبد الفناز کہ اس طرح کا کبھی پہلے کوئی حادثہ رونما ہوا ہے؟ جی جی بالکل، اس طرح ایک نہیں کئی واقعات رونما ہوئے اور اس میں فوجیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر جو واقعات ہوئے ہیں وہ مقامی لوگ ہیں وہ خود ہینڈل کرتے ہیں۔ یہ حادثہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے، اس طرح نہیں ہوا ہے جس طرح یہ ابھی یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ ہائی لائٹ کیسے ہوا یہ واقعہ ہے؟ اور اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں، ظاہر انسانی جان تو قیمتی ہے، چاہے 1 ہوں چاہے 8 ہوں، تو وہ کبھی کیوں سامنے نہیں آ سکے منظر عام پر؟ جی وہ اس طرح نہیں آئے کہ آج کل سوشل میڈیا کی دور ہیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور دوسرے انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، زیادہ تر ان کو فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ صبح میرے خیال میں یہ بھی اس طرح واقعہ ہوا ہے کہ کسی نے اس کی ویڈیو بنا کے آگے بھیجی، پھر ایڈمنسٹریشن کو بتائی، سب کو بتائی، تو اس طرح یہ ہائی لائٹ ہو گئی۔ باقی جو پہلے واقعات ہوئی تھی وہ اس طرح سوشل میڈیا وغیرہ یہ اوپر نہیں تھا، نیٹ کا سسٹم نہیں تھا، بجلی بھی نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ واقعات جو ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی۔